اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم دوستو، ہم کربلا کی سیریز میں آگے بڑھتے ہوئے کل ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا گیا اور حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پامال کیا گیا۔ دل خراش واقعات ہیں، لیکن ان سے چھٹکارا بھی ممکن نہیں۔ یہ اس امت کے ماتھے پہ لگا ہوا ایک ایسا کالا داغ ہے جس پہ ہر انسان شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ جب کبھی بھی اس پہ سوچا جاتا ہے کس منہ سے اپنے رسول کے سامنے پیش ہوں گے۔ پتہ نہیں وہ لوگ کون تھے، انسان تھے، درندے تھے، درندوں سے بھی بدتر تھے جنہوں نے یہ کام کیا۔ لیکن اس کے بارے میں حقائق جاننا بہت ضروری ہیں، جس کی وجہ سے یہ ادنا سی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو پرسوں کے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یزید سے پہلے ہی نماز، حج، زکوٰۃ کا سسٹم بدلا جا چکا تھا، دین کو ایک نئی شیپ دی جا چکی تھی، نیریٹو نیا دیا جا چکا تھا۔ اس کے لیے میں آپ کو صرف بطور ثبوت جو ہے نا جی، ایک جملہ چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے لیے۔ کنکلوژن ڈرا کرنا آپ لوگوں کا کام ہے، اور مستند کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ آپ کو تاریخ طبری میں ملے گی، جلد نمبر 4 میں 51 ہجری کے واقعات کا چیپٹر ہے، حجر بن عدی والے قتل کا، جس میں ایک شخص کی جان بخشی کرنے کی شرط معاویہ بن ابو سفیان نے لگائی کہ اسے پوچھا کہ تم علی بن ابی طالب کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ وہی خیالات جو آپ رکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر تم اعلان برات کرو اس دین سے کہ جس دین پر علی بن ابی طالب تھے۔ دوستو، یہ بہت بڑا جملہ ہے، میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ علی بن ابی طالب کس دین پر تھے، سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی بن ابی طالب دین مصطفیٰ پر تھے؟ اگر وہ دین مصطفیٰ پر تھے تو کس دین سے پھر برات کا اعلان کیا جا رہا تھا یا کروایا جا رہا تھا؟ اور اگر آپ کسی اور سائیڈ پہ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب دین مصطفیٰ پر نہیں تھے۔ فیصلہ آپ پہ چھوڑے جا رہا ہوں، آپ کی مرضی، جو مرضی کنکلوژن ڈرا لیجئے گا۔ میرا کام آپ تک پہنچانا ہے، اللہ کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے، اپنے رسول کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے۔ میں نے اپنے پاس سے یہ بات نہیں کہی، مسند روایت سے تاریخ طبری میں یہ بات موجود ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو کاٹ کے رکھ دیتا ہے ہر چیز کو۔ کنکلوژن آپ خود ڈرا کر لیجئے گا۔ ہم آگے چلتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا جو میں نے آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں بیان کیا ہے، تو خون شہیداں رنگ لانے لگا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک غیبی آواز گونجی اور اس نے شہادت امام علی مقام کا اس غیبی آواز نے اعلان کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ آسمانوں کے ملائکہ اور تمام لعنت کرنے والوں نے حسین ابن علی کے قاتلوں پر لعنت کی ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، داؤد اور سلیمان نے بھی ان پر لعنت کی ہے۔ اس کے بعد اہل مدینہ کا غم و غصہ جو ہے وہ اپنی شدت پہ پہنچ گیا۔ اہل مدینہ نے ایک وفد جو ہے وہ ویریفیکیشن کے لیے یزید کے پاس بھیجا۔ وہ وفد گیا، اس نے یزید کا معائنہ کیا، اور اس کے بعد وہ وفد واپس آیا۔ انہوں نے آ کے یزید کو
امیر ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نے تو اس کو مسلمان بھی نہیں پایا۔ اچھا جی، ابن کثیر جو ہیں شام کے رہنے والے تھے، اور جدید ہمارے جو محدثین اور مورخین اور مفسرین ہیں ان میں ابن کثیر کا بڑا مقام ہے، 7ویں صدی ہجری میں یہ آئے، اور ابن کثیر اور امام ابن تیمیہ ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھا اور دبے دبے الفاظ میں یزید کا دفاع کیا۔ انہی لوگوں کے الفاظ میں آپ کے سامنے پہنچا دیتا ہوں۔ ابن کثیر نے اپنے 63 ہجری والے واقعات کے چیپٹر میں البدایہ والنہایہ، اہل سنہ کی ایک مستند کتاب ہے اور نصاب کا حصہ ہے، ہر مدرسے کے نصاب کا حصہ ہے۔ البدایہ والنہایہ کے 63 ہجری والے واقعات میں آپ کو ایک عجیب بات ملے گی، اور وہ عجیب بات یہ کہ خود ابن کثیر جنہوں نے یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھا، جو شام سے تعلق رکھتے تھے اس لیے نرم گوشہ بھی رکھتے تھے، انہوں نے خود لکھا کہ وہ بعض اوقات نماز چھوڑنے اور بعض اوقات مکمل طور پر ترک کر دینے کا عادی تھا۔ اب اہل سنہ میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ فقہ حنفیہ میں انہوں نے عقیدہ بنایا کہ کسی امیر کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی unless and until وہ نماز برقرار رکھے۔ تو یہ جو آج حسین کے خلاف بغاوت کا فتویٰ دیتے ہیں، انہیں اپنے باپ ابن کثیر کو، ان کا علمی باپ جو ہے اس کو پڑھ لینا چاہیے کہ اس نے کہا ہے ابن کثیر نے کہ اس نے نماز کی کڑی توڑ دی ہوئی تھی۔ یہ میں نے کنسیپشول کلیئرٹی کی باتیں کی۔ جب اہل مدینہ کا وفد واپس آیا، انہوں نے حال دوائی دی اور کہا کہ اس شخص کی امارت میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر کسی بھی وقت پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے۔ اہل مدینہ کون تھے میرے دوستو؟ اہل مدینہ اس وقت کے جو تھوڑے بہت صحابہ تھے اور ان کی اولادیں تھیں۔ اہل مدینہ ہی اس وقت دین کی اصل جڑ تھے۔ انہوں نے واپس آ کے تو عبداللہ بن حنظلہ، جناب حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو غزوہ احد میں شہید ہوئے اور انہیں ملائکہ نے غسل دیا، تو اسی لقب سے پھر وہ غسیل ملائکہ بھی مشہور ہوئے۔ ان کے صاحبزادے تھے، ان کو اپنا امیر بنایا اور پورے شہر نے بغاوت کر دی۔ ان میں برگزیدہ صحابی، تابی، تبا تابی، جو کوئی بھی تھا، سب نے کہا کہ ہم یزید بن معاویہ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اور انہوں نے عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا امیر بنا لیا۔ اب وہاں تقریباً مدینہ میں 1000 کے قریب جو تھے یہ بنو امیہ سیٹل تھے۔ ان ساروں نے 1000 بندے نے مروان کی گھر میں، یا گھر لکھا ہے اس کی حویلی میں، پناہ لیا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا پیلس ہوگا جو اس نے مدینہ کے گرد و نواح میں بنایا تھا، جس میں 1000 بندے نے پناہ لی۔ دوستو 1000 بندہ تھوڑا نہیں ہوتا، ہم پبلک گیدرنگ مینج کرتے ہوتے ہیں، 400-500 بندہ ہونا تو لگ سمجھ جاتی ہے ان کو مینج کرنے کے لیے۔ 1000 بندے نے اس کے گھر میں پناہ لی۔ اہل مدینہ نے اس کا محاصرہ کر لیا، اور انہوں نے پھر وہاں سے یزید کو خط لکھا کہ ہمیں بچایا جائے۔ اب اہل مدینہ نے بھی لشکر تیار کر لیا، اپنی آرمی تیار کر لی۔ اس آرمی کو لیڈ کر رہے تھے جناب عبداللہ بن حنظلہ اور جناب فضل بن عباس اور جناب عبداللہ بن مطیع۔ اچھا جی، اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ شامل تھے جناب ابو سعید خدری، جناب ابو ایوب انصاری، جناب جابر بن عبداللہ۔ ان سے بڑے نام اور ہم کہاں سے لائیں؟ اور ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک ناخلف انسان، میں بہت غلط لفظ بولنے لگا تھا، اللہ نے میری زبان روک لی ہے، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ چند شر پسندوں نے یزید کے خلاف مدینے میں بغاوت کی تھی، یزید نے ان کا سر کچل دیا۔ یعنی وہ ابو سعید خدری کو شر پسند کہہ رہا ہے، وہ جناب ابو ایوب انصاری کو شر پسند کہہ رہا ہے،
وہ شخص جناب جابر بن عبداللہ کو شر پسند کہہ رہا ہے، وہ شخص فضل بن عباس کو شر پسند کہہ رہا ہے، وہ شخص عبداللہ حنظلہ کو وہ شر پسند کہہ رہا ہے، وہ عبداللہ بن مطیع کو شر پسند کہہ رہا ہے، اور پھر وہ یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ وہ صحابہ سے محبت رکھتا ہے۔ یہ اتنے منافق لوگ ہیں جو ان کا دفاع کرتے ہیں۔ خیر، وہ خط جب ادھر پہنچا تو اس نے یزید ملعون نے سب سے پہلے جو تھا نا جی، وہ اس نے بلایا عمر بن سعید کو، ٹھیک ہے، عمر بن سعید اس کا کزن تھا یزید کا۔ اس نے اس کو کہا کہ تم لشکر لے کر جاؤ اور مدینہ میں جن لوگوں نے بغاوت کیا اس کی سرکوبی کرو۔ عمر بن سعید نے انکار کر دیا، اس نے کہا جی کہ میں نے رسول اللہ کی زمین کے اوپر شہر میں اپنی تلوار کو خون سے رنگین نہیں کرنا۔ اچھا، اس کے بعد اس نے بلایا مسلم بن عقبہ کو، ٹھیک ہے جی، یہ ولید بن عقبہ کا بھائی تھا، یہ عقبہ بن ابی معیط کا بیٹا تھا۔ یہ عقبہ بن ابی معیط وہی لعنتی شخص ہے جس نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں گریبان سے پکڑا تھا، سرکار کے گلے میں کپڑا ڈال کے گھمایا تھا، اور یہی وہ بدبخت کمینہ شخص ہے جس نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر اوجری ڈالی تھی۔ یہ مسلم بن عقبہ اس وقت ضعیف شخص تھا، تقریباً 75-80 سال اس کی عمر تھی، لیکن اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف ایک ایسا بغض تھا کہ یہ اس ضعیف العمری میں بھی مدینہ میں قتل و غارت کے لیے یہ تیار ہو گیا۔ اس کو ایک ہیوج لشکر دیا گیا جس میں 30 سے 35% افراد رومن سپاہی تھے، یعنی کرسچنز تھے۔ دوستو، یہ ہماری تاریخ کا بہت المناک واقعہ ہے جس کو واقعہ ہرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو مسلم بن عقبہ انہوں نے آ کے محاصرہ کر لیا۔ اس کے ساتھ اور کون شخص تھا؟ عبد الملک بن مروان، جو بعد میں مسلمانوں کی خلافت پہ بیٹھا اور 20 سال تک اس نے خلافت کی۔ وہ اس وقت ینگ نوجوان لڑکا تھا، مروان کا بیٹا۔ انہوں نے آ کے مدینہ میں اعلان کروایا کہ 3 دن کے اندر اندر سرنڈر کر دو۔ اہل مدینہ نے لڑنے کا فیصلہ کیا، سرنڈر کرنے سے انکار کیا۔ جناب فضل بن عباس اسی مارکے میں شہید ہوئے، جناب عبداللہ بن حنظلہ اسی مارکے میں شہید ہوئے، اور بے تحاشا صحابہ کرام اور ان کی اولادوں کا قتل عام کیا گیا۔ برگزیدہ صحابی مدینہ چھوڑ کر جان بچا کر بھاگے۔ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ایوب انصاری کو اپنا گھر چھوڑ کے مدینے سے بھاگنا پڑا۔ جناب جابر بن عبداللہ جو خود ضعیف العمری میں تھے اس وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے صحابی، بہت لاڈ پیار کیا رسول اللہ نے جابر بن عبداللہ کے ساتھ، ان کو مدینہ چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ ابو سعید خدری ضعیف العمری میں تھے، وہ بھاگے بیچارے اور احد کے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ شامی لشکر نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو داڑھی سے پکڑ کر ایسے کھینچا کہ ان کی داڑھی کے بال لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئے۔ یہ صحابہ کرام کے ساتھ ہو رہا ہے دوستو، میں کوئی چھوٹے لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری احادیثیں روایت کی ہوئی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ بنائی ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اس امت پر احسانات ہیں۔ اور ابو ایوب انصاری وہ ہیں جن کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ تو سیدنا ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ پہ چڑھ گیا، میرے پیچھے پیچھے شامی چڑھے، ابو سعید خدری کی داڑھی کھینچی، بال تک نوچ ڈالے، اور پھر گلے میں کپڑا دے کر جب احد کے پہاڑ سے اترے تو جناب ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ یہ جگہ ہے جہاں میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کے احد کی جنگ لڑی تھی۔ تو پھر انہیں کچھ شرم آئی اور انہوں نے مجھے قتل کرنے سے دریغ کیا۔ جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں
غزوہ تبوک میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہا تھا، اور میری اونٹنی جو تھی یا اونٹ جو تھا وہ بہت سست چل رہا تھا۔ سیدی رسول اللہ میرے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ جابر تیرا اونٹ بہت سست ہے، تو سیدی نے اس کو ایک چانٹ لگائی جابر بن عبداللہ کے اونٹ کو۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرا اونٹ ایسی سبک رفتاری سے چلنے لگا کہ تمام لشکر سے آگے نکل جاتا تھا۔ یہ سیدی کی ہاتھ لگانے کا معجزہ ہوا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جب وہ اونٹ بالکل بہترین سبک رفتار ہو گیا تو جناب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ تو جابر کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو مدینہ جانے کے لیے سواری یہی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ تم میرے ساتھ سودا کر لو، مدینے جا کے مجھے دے دینا، مدینے تک تم اس کو استعمال کر لو۔ کہتے ہیں جو حکم یا رسول اللہ۔ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ اونٹ 700 درہم کا خرید لیا۔ اب جناب جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچا تو میں نے وہ اونٹ جناب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھجوا دیا، تو سیدی نے مجھے قیمت بھجوا دی، اور جو ہی قیمت میرے پاس پہنچی پیچھے پیچھے بندہ اونٹ لے کے بھی آ گیا۔ سرکار نے قیمت بھی ادا کر دی اور اونٹ بھی واپس کر دیا، اور جابر بن عبداللہ سے پیار فرمایا۔ دراصل جابر بن عبداللہ کی مدد کرنا چاہ رہے تھے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے وہ 700 درہم جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبان میں رکھ چھوڑے، مٹی کا مرتبان ہوگا کوئی، ایک مرتبان میں رکھ چھوڑے۔ اب یہ غزوہ تبوک 9 ہجری کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہرا جو ہو رہا ہے یہ 63 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے سال جو ہیں یہ ہو گئے ہیں اس واقعے کو، ٹھیک ہے جی، یعنی 54 ایئرز جو ہیں وہ بیت گئے ہیں اس واقعے کو، جو جابر بن عبداللہ اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان پیش آیا۔ اتنے سالوں میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں مرتبان میں جتنے مجھے پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی میں مرتبان سے ہاتھ ڈالتا تھا اور اتنے پیسے نکال لیتا تھا۔ میں نے کبھی اس مرتبان میں جان کے نہیں دیکھا تھا، اور وہ پیسے کبھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ 700 درہم، اور عرصہ کتنا بنتا ہے جی؟ 54 ایئرز۔ اور کہتے ہیں جتنی ضرورت پڑتی تھی اتنے نکال لیتا تھا اور خرچ کر لیتا تھا۔ میں نے کبھی اس مرتبان کو جان کے نہیں دیکھا تھا، پتہ نہیں وہ اس میں کتنے تھے، کہاں سے آتے تھے، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ کہتے ہیں جب ان یزیدیوں نے واقعہ ہرا میں ہمارے گھروں کو لوٹا تو یہ میرا وہ خزانہ بھی لوٹ کر لے گئے، ٹھیک ہے۔ یہ لعنتی کہتے ہیں کہ چند شر پسندوں نے شرارت کی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد فضل بن عباس بڑی ہی دلیری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اہل مدینہ نے سرنڈر کرنے سے انکار کیا، انہوں نے بائی فورس ان کے اوپر اوور پاور کیا، ان کو سمجھ لیں فتح پائی یا شکست دے دی اہل مدینہ بیچاروں کو، کیونکہ یہ ظاہر ایک سیولائزڈ آرمی بن چکی تھی، ان کے پاس فیسلٹیز تھی، پیسہ بہت تھا۔ تو اس کے بعد یزید کے خصوصی حکم کے تحت 3 دن کے لیے مدینہ کو مباح قرار دے دیا گیا۔ مباح کا مطلب میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ کوئی لیگل کارروائی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے مدینہ کو مباح کیا اور مدینہ کے گلی کوچوں میں لوٹ مار کی، اور رومن سپاہیوں نے نعوذ باللہ استغفر اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اولادوں کے ساتھ وہ کیا ان کی بیٹیوں کے ساتھ کہ میں زبان پہ نہیں لا سکتا۔ کہتے ہیں 1 سال بعد پتہ نہیں کتنے بچے جو ہے وہ وداؤٹ ویڈ لاک پیدا ہوئے مدینہ میں۔ لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد کر دی درندہ صفت انسانوں نے، اور ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ان کو مسلمان مانو۔ مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے گئے، 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اذان نہیں ہوئی، 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں نماز نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی بیٹیوں کی عزتیں تار تار کی گئیں، پتہ نہیں کتنے صحابہ کرام اور تابعین کو تہ دیگ کیا گیا۔ جناب فضل بن عباس سے بڑا
کوئی رسول اللہ کا ساتھی نہیں۔ جناب عبداللہ بن مطیع کیا صحیح صحابی نہیں ہے؟ کیا عبداللہ بن حنظلہ جناب حنظلہ کے بیٹے نہیں تھے؟ کیا ابو سعید خدری برگزیدہ صحابیوں میں شامل نہیں ہوتے؟ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا دوستو، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ یہ بغیرتی کرنے کے بعد مکہ شریف میں عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، اور ہی واز گیٹنگ دا پاپولیرٹی، وہ پاپولر ہو رہے تھے۔ یہ عبداللہ بن زبیر اور جناب امام حسین علیہ السلام کی جو کولیبوریشن تھی، اس کو مسخ کیا گیا تاریخ میں ڈیلیبریٹلی، ٹھیک ہے، ایرانین انٹیلیجنسیا کی جانب سے۔ میں کل اس کے پورے خد و خال آپ کے اوپر واضح کروں گا، اور آپ کو پھر سمجھ لگے گی کہ جناب مولا امام حسین نے 8 ذی الحجہ کو مکہ سے ہجرت کیوں کی تھی، مکہ کیوں چھوڑ کے کربلا کی طرف گامزن ہوئے تھے، آپ کو تب ساری بات کی سمجھ لگے گی۔ لیکن ایک بات چلتے چلتے صرف آپ کے ذہن میں بٹھا دوں کہ جناب عبداللہ بن زبیر اور جناب مولا امام حسین علیہ السلام اکثر اکٹھے پائے جاتے تھے مدینے میں، اور اس رات بھی یہ اکٹھے تھے جس رات آدھی رات کے بعد گورنر مدینہ نے طلب فرمایا حسین ابن علی علیہ السلام کو۔ مولا حسین کے منہ سے ایک جملہ نکلا فوری طور پر کہ لگتا ہے کہ ان کا فرعون مر گیا۔ طاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے جی، یہ البدایہ و نہایہ میں بھی ہے، یہ تاریخ طبری میں بھی ہے، طبقات ابن سعد میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں ہے کہ جناب حسین علیہ السلام نے کہا کہ ان کا طاغوت مر گیا ہے لگتا ہے۔ تو ان کو میں پیغام آیا تھا کہ تمہیں امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کون سا امیر المومنین؟ تو اس کو پھر میں آگے جا کے آپ کو بیان کروں گا، اس کی کلی کھولوں گا کہ وہ امیر المومنین یا امیر مدینہ کون تھا، اس نے جناب حسین علیہ السلام کو رات کو کیوں بلایا، اور عبداللہ بن زبیر اور جناب حسین علیہ السلام اور جناب عبداللہ بن عمر کا آپس میں کیا کوارڈینیشن تھی، اور تاریخ میں آپ یہ جو چیپٹر ہے یہ کبھی بھی بیان نہیں کیا گیا۔ میں آپ کو ایک نئے اینگل سے انشاءاللہ کل بتاؤں گا کہ یہ کولیبوریشن کیا تھی، اور اس کے فار ریچنگ امپیکٹس جو ہے وہ کیا آئے، اور آج جو اسلام جو ہے وہ بچا ہوا پھرتا ہے وہ اسی دور کی قربانیوں کی وجہ سے بچا ہوا پھرتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی قربانی میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اپنے بچے مروا کے کیا ہے۔ لہٰذا جو کوئی بھی سیدنا حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا دفاع کرے، وہ کبھی بھی حب رسول والا بندہ نہیں ہو سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔